Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome to the Dynamic Law Association. आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चैप्टर नंबर 4, जिसमें टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। सेक्शन 51 से लेकर 58 तक आज हम डिफ़ाइन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। हम सेक्शंस को स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब क्या है। हमने पहले जो सेक्शंस पढ़े हैं उसमें हमने देखा कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके लिए जो प्रॉमिस करते हैं कि हम ये काम करेंगे तो उसका हमें उस काम करने का हमें जो है कंसिडरेशन मिलती है, हमें मुआवज़ा मिलता है। लेकिन जो कंसिडरेशन होती है वो एज अ मनी, पैसा या किसी भी तरह दी जाती है। यहाँ पर जो है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में जो कंसीडरेशन है वो कोई पैसा या कोई चीज़ नहीं है। इसमें जो है प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस है। जो दोनों पार्टीज़ हैं, प्रॉमिसेस विच फॉर द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, वो जो हैं दोनों एक दूसरे के लिए जो उनकी कंसीडरेशन है वो प्रॉमिस ही है। वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। ऐसे प्रॉमिसेस को कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब हम देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे होती है। सेक्शन नंबर 51 है प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रोमिसी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। When a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, no promiser need perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise. इसमें जो है हम सपोज करते हैं दो पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ जो हैं हमने देखा कि वो एक दूसरे से प्रॉमिस करती है। मीन्स एक पार्टी का भी प्रॉमिस है और दूसरी का भी, उन दोनों को परफॉर्म करना है। लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर दोनों में से एक पार्टी जो है वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए विलिंग ही नहीं है, वो परफॉर्म नहीं करती, तो जो दूसरी पार्टी है हम उसको बाउंड नहीं कर सकते कि वो अपना पार्ट परफॉर्म करे। अगर एक पार्टी परफॉर्म करेगी तभी दूसरी पार्टी को परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि वो खुद परफॉर्म ही ना करे और अगले बंदे को बाउंड करे कि तुम परफॉर्म करो। दोनों को परफॉर्म करना है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 52 ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, where the order in which reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by the contract. They shall be performed in that order, and where the order is not expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order which the nature of the transaction requires. इसमें है कि जो हमें प्रॉमिस परफॉर्म करना है, हम जो आर्डर बनाते हैं, मीन्स कि हमने जैसे फिक्स किया है दोनों ने मिलकर कि कौन जो है पहले प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है। जो दोनों पार्टीज़ हैं जिन्होंने प्रॉमिस किया है तो वो उसी ऑर्डर के हिसाब से परफॉर्म करेंगे जैसे उन्होंने डिसाइड किया है, जैसे उनके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है। इसमें सिंपली यही है कि जैसा वो फिक्स करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट में उसी तरह उसी बंदे को ही पहले वो परफॉर्म करना पड़ेगा और फिर बाद में दूसरी पार्टी परफॉर्म करेगी। उसके बाद है सेक्शन नंबर 53 लायबिलिटी ऑफ पार्टी, प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रोमिसेस एंड वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, the contract becomes voidable at the option of the party so prevented, and he is entitled to compensation from the other party for any loss which he may sustain in consequence of the non-performance of the contract. इसमें है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस किए गए हैं, अब उनमें से जो एक पार्टी है वो उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने से मना कर देती है या रोक देती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसको रोका गया है उसके ऑप्शन में है कि वो उसको वाइडेबल करार दे सकती है। इसमें आगे है कि उस कॉन्ट्रैक्ट की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, मींस कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म नहीं हुआ, जो दूसरी पार्टी ने रोक दिया परफॉर्म करने से, अगर उसकी वजह से कोई लॉस हो गया है तो उस पार्टी को कंपनसेशन करनी पड़ेगी। मींस के जो पार्टी मना कर देती है, रोक देती है
پرومس کو پرفارم کرنے سے تو لائبلٹی اس پر آتی ہے۔ نیکسٹ ہے سیکشن نمبر 54، افیکٹ آف ڈیفالٹ از ٹو دیٹ پرومس وچ شوڈ بی فرسٹ پرفارمڈ ان کانٹریکٹ آف ریسیپروکل پرومسز۔ When a contract consists of reciprocal promises such that one of them cannot be performed or that its performance cannot be claimed till the other has been performed, and the promiser of the promise last mentioned fails to perform it, such promiser cannot claim the performance of the reciprocal promise and must make compensation to the other party to the contract for any loss which such other party may sustain by the نان پرفارمنس آف دا کانٹریکٹ۔ اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ دو پرومسز ہیں، کانٹریکٹ ہوا ہے، اس میں ریسیپروکل پرومسز کیے گئے ہیں، مینس کہ دو پرومسز آ گئے ہیں، تو جب تک کہ ایک پرومس فلفل نہیں ہوگا تو پرومسر کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ جو پرومسی ہے وہ سیکنڈ پرومس بھی فلفل کرے، اور جو پرومسر ہے وہ خود اگر ڈیفالٹ کرتا ہے وہ خود اپنا پارٹ پرفارم ہی نہیں کرتا، کیونکہ پرومس تو دونوں طرف سے ہے نا، دونوں پارٹیز نے پرومس کیے۔ اگر وہ خود پرفارم نہیں کرتا اور اگلی پارٹی کو یہ کہتا ہے کہ تم پرفارم کرو، پھر وہ پرفارم کر بھی دیتا ہے اور پھر ان کا سیکنڈ پرومس بھی ہے، مینس دو پرومسز ہیں، تو وہ کلیم نہیں کر سکتا کہ تم جو دوسرا پرومس ہے وہ بھی پرفارم کرو جب تک وہ خود پرفارم نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہ فیل ہو جاتا ہے، وہ پرفارم نہیں کرتا، تو وہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جو پرومسی ہے وہ دوسرا پرومس بھی فلفل کرے، اور ایسی کنڈیشن میں اگر دوسری پارٹی کو کوئی لاس ہو جاتا ہے اس نان پرفارمنس کی وجہ سے، جو ہم نے پہلے سیکشن میں بھی دیکھا، تو اس کو پرومسر کو کمپنسیشن کرنی پڑے گی کیونکہ اس نے ڈیفالٹ کیا ہے۔ نیکسٹ ہے سیکشن نمبر 55، افیکٹ آف فیلئر ٹو پرفارم ایٹ فکسڈ ٹائم ان کنٹریکٹ ان وچ ٹائم از اسینشیل۔ When a party to a contract promises to do a certain thing at or before a specified time, or certain things are before specified times and fails to do any such thing at or before the specified time, the contract or so much of it has not been performed becomes voidable at the option of the promisee, if the intention of the parties was that time should be of the essence of the contract۔ اس میں جو ہے ٹائم کو اسینشل بنایا گیا ہے کہ ان دونوں پارٹیز نے ریسیپروکل پرومس کیے ہیں اور انہوں نے جو ہے اپنے اس پرومسز کے لیے ٹائم فکس کیا ہے کہ ہمیں یہ پرومس اس ٹائم پر پورا کرنا ہے، تو اگر وہ اس ٹائم تک وہ پرفارم کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں تو اب پرومسی کے ہاتھ میں اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس پرومس کو، اس کانٹریکٹ کو وائڈیبل قرار دے سکتا ہے۔ اس میں آگے ہے کہ effect of such failure when time is not essential. If it was not the intention of the parties that time should be of the essence of the contract does not become voidable by the failure to do such thing at or before the specified time, but the promisee is entitled to compensation from the promiser for any loss occasioned to him by such failure۔ اس میں ہے کہ ان پارٹیز نے جو ہے وہ ٹائم کو کانٹریکٹ کا اسینس نہیں بنایا، انہوں نے جو ٹائم ہے وہ فکسڈ نہیں کیا، تو ایسی صورت میں کانٹریکٹ کو وائڈیبل نہیں بنایا جائے گا۔ وہ پرومسر جو ہے کبھی بھی کسی بھی ٹائم اس کو پرفارم کر سکتا ہے، اس میں کوئی بھی ٹائم فکسڈ نہیں ہے، تو اگلی پارٹی اس کو وائڈیبل نہیں بنا سکتی اس کانٹریکٹ کو۔ لیکن اگر اس کو دیر کرنے میں کوئی بھی لاس ہو جاتا ہے تو پرومسر جو ہے وہ کمپنسیشن کا انٹائٹلڈ ہے، لیکن کانٹریکٹ کو وائڈیبل نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ انہوں نے تو ٹائم فکسڈ ہی نہیں کیا تھا۔ اس کا جو تھرڈ ٹاپک ہے اس میں ہے کہ افیکٹ آف ایکسیپٹینس آف پرفارمنس ایٹ ٹائم ادر دین دیٹ ایگریڈ اپون۔ If in case of a contract voidable on account of the promiser's failure to perform his promise at the time agreed, the promisee accepts performance of such promise at any time other than that agreed. The promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed unless at the time or such acceptance he gives notice to the promiser of his intention to do so۔ اس میں ہے کہ جو پرومسر نے پرفارم نہیں کیا، اس کی وجہ سے جو فیلئر ہوا ہے تو وہ
پرومزی جو ہے اس کو اسی ٹائم پر نوٹس دینا ہے کمپنسیشن کے لیے. اگر اس کو کوئی بھی لاس ہوا ہے اس پرومیسر کی فیلیور کی وجہ سے، اگر ٹائم گزر جاتا ہے اور وہ نوٹس نہیں دیتا تو ٹائم گزرنے کے بعد وہ اپنی کمپنسیشن کلیم نہیں کر سکتا. اس کے بعد ہے سیکشن نمبر 56 ایگریمنٹ ٹو ڈو امپاسبل ایکٹ. اس کا پہلا ٹاپک ہے این ایگریمنٹ ٹو ڈو این ایکٹ امپاسبل ان اٹ سیلف از وائڈ. اس میں ہے کہ ایسا ایگریمنٹ بنانا جس میں جو ایکٹ ہمیں کرنا ہے وہ امپاسبل ہے. اسٹارٹنگ سے ہی ایسا ایکٹ ہے جو کرنا امپاسبل ہے تو ایسا ایگریمنٹ وائڈ ہے. اور اس میں جو سیکنڈ ہے ٹاپک contract to do act afterward becomes impossible or unlawful. A contract to do an act which after the contract is made becomes impossible or by reason of some event which the promiser could not prevent unlawful becomes void when the act becomes impossible or unlawful. اس میں ہے کہ جو کانٹریکٹ بنا تھا بننے کے ٹائم وہ انویلڈ یا وائڈ یا الیگل نہیں تھا. وہ اسٹارٹنگ میں صحیح تھا لیکن بعد میں کچھ ایسی سچویشن ہوئی کہ جو کانٹریکٹ کی ویلیڈیٹی ہے وہ اینڈ ہو گئی یا کسی بھی سچویشن کی وجہ سے وہ امپاسبل بن گیا تو وہ کانٹریکٹ بھی وائڈ ہو جائے گا. بعد میں وہ پہلے سے وائڈ نہیں تھا لیکن بعد میں اگر ایسی کوئی امپاسبلٹی یا الیگلٹی والی سچویشن آ جاتی ہے تو وہ کانٹریکٹ بعد میں وائڈ بن جائے گا. اس کے بعد جو اس کا تھرڈ ٹاپک ہے کمپنسیشن فار لاس تھرو نان پرفارمنس آف ایکٹ نون ٹو بی امپاسبل اور انلافل. اس میں بیسیکلی یہی ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ پرومس کرتا ہے کچھ کرنے کا، وہ ایگری ہو گیا تھا کچھ کرنے کے لیے، اپنا پرومس جو ہے پرفارم کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جو ایکٹ ہے وہ امپاسبل ہے یا انلافل ہے. اس کو جب پتہ چلتا ہے تو جو پرومیسر ہے وہ اس پرومیسی کو کمپنسیشن کرے گا اس لاس کے لیے جو اس پرومیسی نے سفر کیا ہے. نیکسٹ ہے سیکشن نمبر 57 ریسیپروکل پرومس ٹو ڈو تھنگس لیگل اینڈ آلسو ادر تھنگس illegal. Where persons reciprocally promise firstly to do certain things which are legal and secondly under specified circumstances to do certain other things which are illegal. The first set of promises is a contract but the second is a void agreement. اس میں ہے کہ جو دو بندوں نے ریسیپروکل پرومس کیا ہے لیکن جو پہلا ہے جو پہلے انہوں نے چیزیں کی ہیں وہ لیگل ہے، وہ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جو لیگل ہے لیکن بعد میں ٹائم گزرنے کے بعد انہوں نے کوئی ایڈ کیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور پرومس کیا ہے جو سیکنڈلی ہے، ایسی کوئی دوسری چیز ایڈ کی ہے جو الیگل ہے. تو جو ان کا پہلا پرومس ہے فرسٹ سیٹ آف پرومسز، جو ان کا پہلا جو کانٹریکٹ تھا جس میں انہوں نے جو بھی پرومسز پرفارم کیے تھے، جو بھی کام کیا تھا وہ لیگل تھا تو وہ کانٹریکٹ کہلائے گا. لیکن جو ان کا سیکنڈ پارٹ ہے جو انہوں نے بعد میں ایڈ کیا ہے یا بعد میں پرومس کیا ہے وہ جو الیگل تھا تو وہ جو کانٹریکٹ ہے وہ وائڈ ایگریمنٹ ہے، وہ انفورس نہیں کروایا جا سکتا جس میں سبجیکٹ میٹر جو ہے الیگل ہو. ان کے جو سیکنڈ پارٹ کی وجہ سے پہلے پر اثر نہیں پڑے گا کیونکہ وہ لیگل تھا تو وہ کانٹریکٹ بن سکتا ہے، لیکن جو وائڈ ہو وہ تو کانٹریکٹ تو بن ہی نہیں سکتا اور نہ ہی وہ انفورس کرایا جا سکتا ہے. آج کے ٹاپک کا لاسٹ سیکشن ہے 58 الٹرنیٹیو پرومس ون برانچ بینگ ایلیگل. ان دا کیس آف این الٹرنیٹیو پرومس ون برانچ آف وچ از لیگل اینڈ دا ادر illegal, the legal branch alone can be enforced. ابھی ہم نے جو پہلے سیکشن میں بات کی یہاں پر سمپلی وہی ہے کہ ان کیس ان کا الٹرنیٹیو پرومس ہے لیکن اس کا جو ایک برانچ ہے وہ لیگل ہے اور ادھر جو ہے دوسرا وہ الیگل ہے، تو جو ان کا لیگل برانچ ہے وہ انفورس کروایا جا سکتا ہے لیکن جو الیگل ہے وہ وائڈ بن جائے گا. دیٹ کین ناٹ بی انفورسڈ. دیٹس آل. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آگے کے اور سیکشنز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.